جو ملحد ایتھیسٹ لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں, جانور بنا رہے ہیں, کیونکہ جب آخرت نہیں ہے پھر آپ جو چاہے کرو. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے, بہت کم سزا ملتی ہے دنیا میں, اور جتنا جرم ہوتا ہے اتنی ملتی بھی نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کیا آپ نے, ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکو گے نا, کیا خیال ہے؟ اور اب تو دنیا میں پھانسی کی سزا ہی ختم ہو گئی ہے. 100 انسانوں کو مار دیا, جیل, اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیلوں میں بھی کباب بریانیاں مل رہی ہوتی ہیں. میں تو دنیا میں ٹریولنگ ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں بھائی, ہر ایک سے 10-10 20-20 سال جیل کاٹ کے آئے. میں نے کہا آپ 20 سال کہہ رہے ڈرگس میں پکڑے گئے تھے, 20 سال جیل کاٹی. میں نے کہا جیل میں کیسی زندگی؟ کہہ رہے ہیں اتنی مزے کی زندگی تھی. میں نے کہا کیوں بھائی مزے کی کیوں تھی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جن دہشت گردوں سے رابطہ تھا اتنے پاورفل تھے کہ پولیس والے ہم سے ڈرتے تھے, تو وہ ساری جیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے. ماشاءاللہ. ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں فیک نیوز پھیل گئی تھی کہ میں فلاں دہشت گرد کا آدمی ہوں, حالانکہ میں ہوں نہیں. کہہ رہا جب یہ فیک نیوز جیل میں پھیلی ہے تو میری جو عزت جیل میں ہوئی ہے, کہہ رہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. کہہ رہے ہم بھی گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی عزت پولیس والے خود کھلا رہے تھے لا کے. وہ ڈرتے ہیں بےچارے پولیس والے بھی کہ یار ہم نے اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں مروا دے. تو دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ بولو نہیں ملتا بھائی. کبھی مل بھی جاتا ہے, نارملی نہیں ملتا دنیا میں نے بھی بتایا بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر ایٹم بم نہ ہوتا ہے تو مار مور کے چلے گئے. غزہ سے زیادہ برے حالات کر دیے ہوتے. آج غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, کمزور ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں, کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو آخرت ہے میرے بھائی, تبھی ہمیں آخرت کا سوچ کے تسلی ہوتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کرنا ہوتا تو موت کے بعد زندگی دے کے انصاف کیوں دیتا؟ پھر میں سارے کام دنیا میں ہی نمٹا دیتا نا. دنیا دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, آپ پیپر حل کرو, غلط جواب لکھو یا صحیح جواب لکھو, یا بیٹھ کے چائے پیتے رہو, سگریٹ پیتے رہو. جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر آپ کے ابا آپ سے پوچھیں گے کہ میٹرک میں کتنے نمبر آئے, تو پھر آپ کو وہی اسٹائل ہوگا جو ایک میم میں اسٹائل تھا, آسٹریلیا سے سوال آیا ہے. ایک کسی نے میم بنائی میرے بارے میں نا, میرا ایک وہ ہے نا, میں سوال پڑھ رہا ہوں آسٹریلیا سوال ایسے کر کے میں نے کہنا ہے نا, تو اس کی میم بنی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا امتحان میں, تو ابا نے پوچھا کتنے نمبر آئے میٹرک میں, اب وہ کیسے جواب دے, تو کہہ رہے آسٹریلیا سے سوال کر کے بھاگ گیا وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرو یا نہیں کرو, آپ کی مرضی. کر لو گے ابا بھی خوش, خاندان بھی خوش, آگے مستقبل آپ کا روشن. فیل ہو جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا, ابا پوچھیں گے کتنے نمبر, آپ کہو گے آسٹریلیا سے سوال آئے کر کے یوں کر کے بھاگ جاؤ. کب تک بھاگو گے میرے بھائی, کب تک بھاگو گے؟ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو.